نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرمانا چاہتے ہیں میرے دوستو۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں میرے دوستو، لیکن ہر ایک کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ تہجد کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تہجد کے لیے وہی جاگتا ہے جس کو اللہ جگاتے ہیں۔ تہجد کے لیے وہی کھڑا ہوتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں کہ میرے بندے بستر کو چھوڑ، اٹھ، وضو کر، جائے نماز پہ کھڑے ہو کے میری عبادت کر، اور اس کے بعد تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، جو میرے سامنے سوال کرے گا میں تیرے سوال کو پورا کروں گا۔ میرے دوستو، یہ تہجد کی نماز انسان کو عام سے خاص بنا دیتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تہجد کی توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میرے دوستو۔ یہی تو وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، یہ پورے سال کی ہر رات کی اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کی بات نہیں ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنی ضرورت کے بارے میں سوال کرے، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے رزق کا سوال کرے، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں۔ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو اپنی ضرورت، اپنی پریشانی میرے سامنے رکھے، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ تو میرے دوستو، یہ روزانہ اللہ آوازیں لگاتے ہیں، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کا مہینہ ہو، یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا مہینہ ہو، اور اس مہینے کے اندر جب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی برکتیں برس رہی ہیں، اس وقت اللہ بندے کو تہجد کی توفیق عطا فرما دیں، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے میرے دوستو، یہ کتنے مقدر کی بات ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو تین چیزیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پھر اس کی دعا کو رد نہیں کرتے میرے دوستو، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ اور نمبر تین، جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتے ہیں، اس کا چہرہ چمکتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ روب ڈال دیتے ہیں، وہ باروب انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی سکون والی ہوتی ہے میرے دوستو۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ساری نعمتیں حاصل ہوں تو پھر میرے دوستو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ سحری کے لیے تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے میرے دوستو۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہی وہ وقت ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہی وہ بابرکت وقت ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے، اللہ آپ کو بھی چن لے، اللہ آپ کو بھی اپنے قریب کر لے، میرے دوستو پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں، تہجد کا معمول بنا لیں، ابھی سے تہجد پڑھنی شروع کر دیں۔ اگر آپ پورا مہینہ تہجد پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کا معمول ایسا بن جائے گا، ایسی عادت بن جائے گی تہجد کی، پھر آپ پورا سال تہجد کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ آپ کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، نعمتیں بھی عطا کریں گے، آپ کے گھر کی زندگی کو، اپنی زندگی کو اللہ پرسکون بنا دیں گے۔